اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بزرگوں کا یہ طریقہ کار رہا ہے کہ چاہے قرآن پاک کی تلاوت ہے یا سیرت پاک ہے یا کوئی بھی آپ نیک کام شروع کر رہے ہیں تو جس طرح اس کی شروع میں یہ پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں بسم اللہ شریف کے فضائل، یہ اس کے بغیر جو کام شروع کیا جاتا ہے تو وہ بے برکت ہوتا ہے اور مکمل بھی نہیں ہوتا۔ آواز آ رہی؟ تو اس لیے بسم اللہ شریف کی برکات اپنی جگہ اور درود السلام کی برکات بھی اپنی جگہ، تو درود السلام بھی ضرور ایک دفعہ سارے دوست پڑھ لیں کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ کے حوالے سے بات شروع ہونے لگی ہے۔ سب پڑھیں گے الصلوۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اس کتاب شریف کے پہلے اور دوسرے باب کو آپ ٹچ کر چکے ہیں، ابھی تیسرا باب، دوسرے میں برکات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان تھا۔ اب جو آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس میں بلکہ دوسرا باب یہ ہے حالات نسب شریف کے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آباء و اجداد کا سلسلہ کیسے تھا، اور ولادت شریف کا بیان ہوگا اس میں، اور اس کے بعد بعثت شریف کا بیان ہوگا۔ بعثت مطلب یہ ہے کہ اظہار نبوت، اعلان نبوت، یہ 40 سال کی عمر مبارک میں ہوا۔ ولادت شریف ظاہر ہے مکہ مکرمہ میں 571 عیسوی، ہجری تو اس وقت چلی نہیں تھی، تو وہاں سے اور پیچھے جو آپ کے انساب اور نسب اور وہ سلسلہ ہے اس کا بیان ہے۔ سب سے پہلے آپ کا سلسلہ نسب بیان کیا گیا، آپ کا اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو آپ کے جد امجد حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے رکھا۔ آپ کے والد گرامی کا نام عبداللہ، پھر دادا جان عبد المطلب، اور اس طرح اوپر والے دادا ہاشم، پھر آگے عبد مناف، پھر کسا بن کلاب، یہ سارے نیچے تک، اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ تک یہ سلسلہ یہاں پہ بیان ہوا کہ آپ کی اولاد سے ہیں۔ آگے خاندانی شرافت و سیادت، شرافت شریف شرف سے نکلا ہے، بزرگی، تکریم والا، عزت اور احترام والا، ٹھیک ہے جی۔ سیادت ہم کہتے ہیں سید، سید کا کیا معنی ہے؟ سردار، ٹھیک ہے۔ تو جتنی بھی اقوام ہیں، چاہے مسلمانوں کی آپ کہہ لیں، تو ان میں سب سے اعلیٰ جو قوم ہے وہ سید کی ہے، یعنی سب قوموں کی سردار قوم کون سی ہے؟ سید، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں پہ اس کا بیان ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان عرب میں ہمیشہ ممتاز اور معزز چلا آتا تھا۔ نذر یا فہر ان کا لقب قریش تھا، آگے پھر اس کی وجہ تسمی بھی آئے گی کہ قریش کیوں تھا۔ اس وجہ سے اس کی اولاد کو، یعنی قریش کی اولاد کو قریشی اور خاندان کو قریش کہا جانے لگا۔ جی 81 جی، وجہ تسمیہ اسی کو کہتے ہیں، میں نے ابھی عرض کیا نا، اس کی وجہ تسمیہ یعنی نام رکھنے کی وجہ، ٹھیک ہے، وہ آئے گی، اسی لیے میں تھوڑا رک کے ہوں۔ اور اس سے جو اوپر تھے، یعنی قریش جس آپ کے دادا جی کا نام تھا یا لقب تھا، اس سے جو اوپر لوگ تھے آپ کے اوپر پردادا وغیرہ، ان کو آپ کے ایک اور دادا جن کا نام کنانہ تھا، ان کی وجہ سے کنانی کہتے تھے۔ ایک ہوتا ہے کنعان، وہ نہیں، یہ نون الف نا ہے، کنانی، کنانہ اور کنانی، ٹھیک ہے۔ وہ جو کنعان تھا نا، وہ حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام ہے، جو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ طوفان کی نظر ہوا ہے، منافق تھا، کافر تھا، ٹھیک ہے۔ اس میں عین آتا ہے کنعان، اور جگہ کا نام بھی ہے، یوسف علیہ السلام بعد میں پھر وہ ادھر کے رہنے والے تھے۔
اچھا، قریش کی وجہ تسمیہ جو آپ کا سوال تھا، اس میں بہت سارے اقوال ہیں اور آگے چل کے وہ آنے والے ہیں، یہاں پہ ابھی ان کا بیان نہیں کیا۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بنی آدم کے بہترین طبقات سے بھیجا گیا۔ طبقات مطلب گروہ آپ کہہ لیں، ٹھیک ہے، ایک قرن بعد دوسرے قرن زمانے کو کہتے ہیں، ایک زمانے کے بعد دوسرا زمانہ، ایک پشت کے بعد دوسری پشت، ایک نسل کے بعد دوسری نسل، ٹھیک ہے جی۔ یہاں تک کہ میں اس قرن سے ہوا جس سے کہ میں ہوا۔ حدیث مسلم شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا نے حضرت اسماعیل کی اولاد میں کنانہ کو برگزیدہ بنایا۔ یہ وہی کنانہ جو اس سے میں کنانی آپ کو بتا چکا ہوں، اور کنانہ میں سے قریش کو، اور قریش میں سے بنی ہاشم کو، بنی ہاشم میں سے مجھ کو برگزیدہ بنایا۔ حقیقت بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی وجہ سے ان سب کو برگزیدہ بنایا تھا، لیکن یہ میرے آقا علیہ السلام کی اپنی کثر نفسی ہے اور عاجزی ہے، انکساری اور فروتنی ہے کہ آپ اپنے باپ داداؤں کے نام بات لگا رہے ہیں۔ اسی طرح ترمذی شریف میں بسند حسن، بہت ساری اسناد ہوتی ہیں، حسن بھی ہوتی ہے، ضعیف بھی ہوتی ہے، پھر آگے اور بھی ان کی مختلف اقسام ہیں۔ یہاں یہ جو بیان ہوئی ہے روایت، یہ بسند حسن کہ اللہ تعالیٰ نے خلقت کو پیدا کیا، یعنی مخلوق کو پیدا کیا، تو مجھ کو ان کے سب سے اچھے گروہ میں بنایا۔ پھر قبیلوں کو چنا تو مجھ کو سب سے اچھے قبیلے سے بنایا۔ پھر گھروں کو چنا تو مجھے ان کے سب سے اچھے گھر میں سے بنایا۔ بس میں روح و ذات، دو ہی چیزیں، اور اصل کے لحاظ سے سبحان اللہ ان سب سے اچھا ہوں۔ ہمارے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ایک شعر یہاں پہ بزرگوں نے لکھا، اس کا مفہوم بیان کرتے ہوئے آقا علیہ السلام کا یہ سب سے اعلیٰ ہونا اپنی ایک مشہور زمانہ نعت شریف میں بیان کرتے ہیں، جس میں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی۔ اس میں آگے چل کے مختلف اشعار میں آپ نے یہ آپ کی جو اولیت ہے اور یہ جو اعلیٰ شان ہے وہ بیان کرتے یہ کہا۔ ایک جگہ فرماتے ہیں خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ اسی میں آگے چل کے فرماتے ہیں ایک جگہ ملک کے کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ اور ایک بالکل بین ہی لفظوں کے ساتھ آپ نے کہا کہ سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اچھا، اللہ پاک نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مثل کبھی پیدا نہیں کیا، اور مجھے علم ہے کہ وہ آپ کا مثل پیدا نہ کرے گا۔ یہ اوپر والی شعر کا معنی ہے، اور یہی بات حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ جو شاعر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ نے بھی مشہور زمانہ ایک اپنے قطعے میں فرمائی ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، فرمایا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ حضرت حسان بن ثابت سرکار کریم علیہ السلام کی ظاہری حیات میں آپ کی مجلس میں یہ اشعار پڑھ رہے ہیں۔ کیا پڑھ رہے ہیں؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ، آپ سے زیادہ حسین، لم تر قطُّ عینی، میری اس آنکھ نے ہرگز نہیں دیکھا، وَأَجْمَلُ مِنْكَ، اور آپ سے زیادہ جمیل ترین، لم تلد النساء، کسی عورت نے جنا ہی نہیں، کسی عورت کے ہاں پیدا ہی نہیں ہوا، میری آنکھ کیا دیکھتی۔ خلقت مبرعا من کل عیب، آپ تو پیدا فرمائے گئے ہیں ہر عیب سے پاک۔ خلقت مبرعا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، میں تو یہ کہتا ہوں کہ بالکل آپ اس طرح پیدا کیے گئے جیسا کہ آپ چاہتے تھے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت حسان بن ثابت۔ 120 سال عمر تھی ان کی، 60 سال انہوں نے کفر میں گزارے اور 60 ہی سال پھر اسلام میں بھی گزارے۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کی سب کچھ کہہ رہے ہیں اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاتھ نہیں روکا, زبان ان کی نہیں روکی, یہ کیا کہہ رہے ہو, میں اپنی چاہت سے کیسے نہیں. اللہ نے جو انعام عطا فرمایا. لوگ یہ کہتے ہیں آپ انہیں شریک بنا لیتے ہو, ہم نے کہا ہرگز نہیں, ہرگز نہیں. شریک ہوتا ہے آدھے کا مالک, اور ہم اللہ کے پیارے حبیب کو اللہ کا شریک نہیں اللہ کا حبیب مانتے ہیں. حبیب سارے کا مالک ہوتا ہے, جو آپ کا پیارا ہے آپ اس کے لیے سب کچھ قربان کر دیتے ہیں. کبھی محبت کر کے دیکھیں آپ کو پتہ چلے. یہ مجازی محبوبوں کا آپ حال دیکھ لیں کہ لوگ ان کے لیے کیا کچھ کرتے ہیں. تو پھر جو ساری کائنات کا مالک اور خالق ہے, اس نے جس ہستی کو اپنا حبیب بنایا ہے اس کے لیے کیا کچھ نہیں کرے گا. یہ سارا جہان سجایا ہی تو اپنے حبیب کے لیے. ٹھیک ہے جی, آگے جی. نظر کے بعد فہر اپنے وقت میں رئیس عرب تھا. اس کا ہم اثر حسان بن عبد کلال امیری, اس کے قبیلے کا نام, چاہتا تھا کہ کعبہ کے پتھر اٹھا کر یمن میں لے جائے تاکہ حج کے لیے وہیں کعبہ بنا دیا جائے. یہ بھی قریب قریب اس سے ملتا جلتا واقعہ ہے ہاتھی والوں کا, لیکن تھوڑا بہت یہاں پہ حوالہ ہے. جب وہ اس ارادے سے امیر وغیرہ کو جی جی میں وہی کہہ رہا ہوں نا, مطلب یا تو کسی وجہ سے لقب ہوتا تھا. یہاں تو کسی اور کا ہے, استبا کا حوالہ نہیں آیا, لیکن چونکہ یہ بھی یمن ہی یہ تھا. ہاں اسے امیر کے, جیسے کسی جگہ کے سلطان ہوتے ہیں, کسی جگہ کے شہنشاہ ہوتا ہے, ہاں کسرا ہے, کیسر ہے, فرعون بھی ہے. ہاں جی ایسے جی اصل نام نہیں, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ جو لقب ہے وہ بھی کسی وجہ سے ہے نا. تو وہ لقب چاہے ان کے کسی دادا کے نام سے ہے یا خاندان کے کسی اور حوالے سے ہے خاندانی مسئلہ. جو آپ جب گہرائی میں جائیں گے نا تو پھر آپ کو خاندان ہی سے جوڑنا پڑے گا اس سے بات کو. ٹھیک ہے جی. کعبہ کے پتھر اٹھا کر یمن میں لے جائے تاکہ حج کے لیے وہاں کعبہ بنا دیا جائے. جب وہ اس ارادے سے امیر وغیرہ کو ساتھ لے کر یمن سے آیا اور مکہ سے ایک منزل پر مقام نخلا میں اترا. نخلا, نخل ویسے کھجور کو کہتے ہیں, باغ ہوگا. تو فہر نے قبائل عرب کو جمع کر کے اس کا مقابلہ کیا. امیر کی شکست ہوئی, حسان گرفتار ہوا اور 3 برس کے بعد فدیہ دے کر رہا ہوا. اس واقعہ سے فہر کی ہیبت و عظمت کا سکہ عرب کے دلوں میں جم گیا. آگے تھوڑے سے ان کے مزید حالات ہیں. آپ کے جو دادا ہیں یا آبا ہیں یا اجداد ہیں, ٹھیک ہے جی, مختلف ان کے جو کارہائے نمایاں تھے ان کا بیان ہے. ٹھیک ہے جی. ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ جو کسی یا کسا ہے اس نے دار الندوہ قائم کیا, جہاں پہ ان کی ضروری معاملات میں جو میٹنگ وغیرہ ہوتی تھی تو وہاں پہ ہوا کرتی تھی. لڑائی کے لیے جھنڈا بھی اسی جگہ تیار ہوا کرتا تھا. ٹھیک ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت شریف کے موقع پہ جو کفار نے مشورہ کیا تھا کہ ان کی جان لے لی جائے معاذ اللہ, تو وہ جو مشورہ تھا وہ بھی اسی بلڈنگ کے اندر ہوا, دار الندوہ. جی ہاں یوں کہہ لیں, آج کل اسے آپ پارلیمنٹ کہہ لیں, آسان لفظ میں, آپ کی اپنی زبان. حالانکہ ہماری زبان تو اردو ہے یا پنجابی ہے, لیکن ہم سمجھتے وہی. لڑائی کے لیے جھنڈا یہی تیار ہوتا, نکاح اور دیگر تقریبات کی مراسم یہیں ادا کرتے. حرم کی رفادت و سقایت, ایک تو اس کی حفاظت, ایک اس کی پانی پلانے والے اور اس کی مطلب چابی وغیرہ اور دیگر جو ضروریات وہاں ہوتی تھیں اور وہاں کے لیے پھر لوگ ضرورت ہوتے تھے, تو ان لوگوں کا جو ڈیوٹی لگتی تھی وہ اسی جگہ پہ لگتی تھی. ٹھیک ہے. اس طرح موسم حج میں قریش کو جمع کر کے پھر یہ شخص بتایا کرتا تھا کہ تم خدا کے پڑوسی ہو اور خدا کے گھر کے متولی ہو, اور حجاج خدا کے مہمان اور خدا کے گھر کے زائرین ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ اور دیگر مہمانوں کی نسبت تمہاری میزبانی کی زیادہ مستحق ہے, اللہ کے مہمان. اس لیے ایام حج میں ان کے کھانے پینے کے لیے کچھ مقرر کرو. ٹھیک ہے. اس بات پہ پھر قریش نے سالانہ رقم مقرر کی جس سے ہر سال ایام منا میں غریب حاجیوں کو کھانا کھلایا جاتا تھا. سقایت یعنی سقایت, یہ آج بھی آپ جائیں تو وہاں پہ وہ سقیا زمزم کلوں کے اوپر لکھا ہوتا ہے. مجھے تو اب 27 سال ہو گئے ہیں,
گئے ہوئے 25, لیکن پھر بھی میں دیکھا ہے کہ 6 جو ہیں وہ ہوتے ہیں ٹھنڈے پانی کے اور ایک کولر جو ہے وہ گرم کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو جو اس وقت دیکھا ہے وہ اس پر یہ لکھا ہوتا ہے. تو مطلب پانی پلانا. لیکن آپ پہلے بارے میں آگے جا کے مجھ سے پڑھیں گے انشاءاللہ, کل تو نہیں, تھوڑا آگے جا کے. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ, یا آپ ایک نماز پڑھتے ہیں جب بارش نہ ہو. ابھی تو اللہ بڑا خصوصی کرم فرما رہا ہے, لیکن بارش نہ ہو تو نفل پڑھتے ہیں. تو اسے نماز کون سی کہتے ہیں؟ نماز بولا کریں اچھا, تاکہ آپ کو پھر جو ہے نا زبان پہ جاری ہو جائے. استسقاء, ٹھیک ہے. ایک بیماری کو بھی کوئی یہ کہتے ہیں, لیکن وہ یہاں پہ ذکر نہیں کرنا. بارش کے لیے جو نفل پڑھ جاتے ہیں اس کو نماز استسقاء کہتے ہیں. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ان کی قوم نے ایک دفعہ بارش نہیں ہو رہی تھی تو یا پانی نہیں تھا تو مانگا تھا, تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ بھی کیا کہ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, تو یہاں اسی سے یہ لفظ سقایت بھی نکلا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے حوالے سے جن بندوں کی ڈیوٹی تھی, جنہوں نے پانی وغیرہ پلانا تھا, اس کا انتظام کہ کہاں سے لانا ہے اور کیسے لانا ہے اور پھر حوض وغیرہ یا کدھر ڈالنا ہے, وہ سارا معاملہ بھی ادھر ہی ہوتا تھا. اس چابی کے حوالے سے حجابت کہتے ہیں اسے, کعبہ کی جو کنجی تھی, اس کے حوالے سے بھی آقا علیہ السلام کا ایک مشہور ہے حوالہ کہ کنواں نہیں کنواں, یہ تو ٹھیک لگا با, ایسے ٹھیک لگا با, کنووں کا پانی وہاں اونٹوں پر دور سے نا بھر کے لایا جاتا تھا. اچھا, ان مناسب کے علاوہ قریش کے باقی شرف یعنی حجابت, جیسے میں نے کہا کنجی کے حوالے سے, اور جھنڈا جو ہے علم بندی وہ کس کے ہاتھ میں ہوگا, ٹھیک ہے, امیر کون ہوگا, پھر دیگر جو دن تو دن ہے, رات کے وقت روشنی کا کوئی انتظام, تو اس حوالے سے آج کل کی سہولتیں تو تھی نہیں, تو یہ سارے. پھر آگے کسا کے 4 لڑکے, عبد الدار, عبد مناف, عبد العزیٰ اور ایک اور شخص کا نام ہے, اور 2 لڑکیاں. چلیں یہ چلتے چلتے بات آگے گئی. پھر جناب ان 4 بیٹوں میں سے جو عبد مناف تھے ان کو سربراہ بنایا گیا. پھر ان کے وصال کے بعد ان کے 4 بیٹے تھے. اب ہم اپنے مطلب کے قریب قریب آ رہے ہیں. وہ 4 بیٹوں میں ایک کا نام ہاشم, ایک کا نام عبد شمس, ایک کا نام مطلب اور ایک کا نام نوفل تھا. انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی آگے سرداری جو ہے وہ دی جائے, سونپی جائے. ٹھیک ہے, کیونکہ ان کے جو چچا تھے عبد الدار وہ اس قدر اس پائے کے نہیں تھے, لیکن انہوں نے بھائی نے ڈیوٹی سونپ دی تو سب نے برداشت کیا. ان کے مرنے کے بعد ان کے بیٹوں کی طرف آئی, تو پھر ان جو چچا زاد بھائی تھے انہوں نے بھی کچھ مطالبہ کیا. اس حوالے سے تھوڑا سا اختلاف ہوا. بہرحال آگے سلسلہ چلا گیا. اور تھوڑا سا آگے جاتے ہیں. پھر دوسرے بیٹے ہاشم تک بات آئی. ہاشم کو ہاشم کیوں کہتے ہیں؟ ان کو ایک مرتبہ کوئی قحط کا تھا معاملہ, تو انہوں نے شام سے کچھ روٹی وغیرہ کا انتظام کیا اور ادھر اونٹوں کو ذبح کر کے شوربے میں ملا کے حاجیوں کو کھانا کھلایا. تو اس وجہ سے پھر ان کا یہ نام ہاشم یعنی روٹیوں کا چورا کرنے والا یہ ہو گیا. قریش کا لفظ پیچھے میں نے بولا تھا, شاید ادھر نہیں آ رہا, چلو میں تھوڑا بہت بتا ہی دوں. یہ سمندر میں کوئی ایک جانور کا نام ہوتا ہے جو باقی سب پر کوئی حاوی ہوتا ہے. تو یہ بھی اس وقت ان کی بھی جو ایک وجاہت تھی یا ایک جلال تھا یا جلالت یا بزرگی ایک باقی پورے خاندان پر وہ اس قدر تھی, تو اس وجہ سے ان کا یہ نام پڑا. سورہ قریش میں مزید بھی اس کی تفصیل آ سکتی ہے, آپ کی اس تفسیر کو بھی دیکھ لیجئے گا. اچھا جی, ہاشم کا اصلی نام یہ ہاشم حضرت عبد المطلب کے والد ہیں جو حضور پاک علیہ السلام کے جد امجد ہیں. تو یہ پھر پردادا ہوئی ہے. نام ان کا عمر تھا. یہ یاد رکھنا ایک لفظ بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے. آج کل اکثر لوگ اسے غلط پڑھتے ہیں, معاذ اللہ عمرو وغیرہ وہ پڑھ لیتے ہیں. لفظ عمر ہوتا ہے, لفظ عمر کے بعد واو آ جائے تو وہ عمر نہیں رہتا, بلکہ عین پر پھر زبر پڑھنی پڑے گی. تو کیا پڑھیں گے؟ عمر. یہ واو پڑھنے کے لیے نہیں ہے, تھوڑا سا نیچے, ہاں جی, پڑھنے کے لیے نہیں ہے. یہ عمر اور امر کے درمیان فرق کرنے کے لیے آتے ہیں. جس کی ہاں وہ عمر پڑھیں گے اور جس کے آخر میں واو نہیں ہوگی وہ عمر پڑھیں گے. یہ بات آپ نے یاد رکھیں. ٹھیک ہے, اس میں آپ نے تلفظ میں غلطی نہیں کرنی. ٹھیک ہے, اکثر یہ
بہت پڑھے لکھے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے یہ غلطی. ایک اور وہ غلطی کرتے ہیں اس حوالے سے کہ مریدین کا ذکر آتا ہے نا تو پیر صاحب خود بھی آج کل کے اللہ خیر ہی کرے اللہ ماشاء اللہ خود بھی کہتے ہیں کہ میرے بڑی مریدین ہیں. تو مرید ایک ہوتا ہے اور مریدین بہت سارے ہوتے ہیں اور مریدین دو کو کہتے ہیں. جیسے یہ کونین ہے نا دو جہان, ثقلین ہے دو, یعنی ایک انسان اور ایک جن مراد ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح مریدین کا معنی ہے دو مرید. جہاں آپ دو مریدوں کی بات کر رہے ہیں وہاں تو آپ مریدین کہہ سکتے ہیں, لیکن اس سے زیادہ کو اگر آپ مریدین کہیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ جیسے پیر ویسے ہی مرید, ٹھیک ہے. تو یہ خیال کرنا ہے, اس سے پھر بندے کا نا وہ پتہ چل جاتا ہے کہ کہاں تک بات ہے. اچھا, ہاشم کا اصلی نام عمر تھا علو رتبہ کے سبب, یعنی علو کا مطلب ہے بلند رتبہ. عمر علا کہلاتے تھے, نہایت مہمان نواز تھے, دسترخوان ان کا ہر وقت بچھا رہتا تھا. وہ بات بھی یہاں پہ آ گئی جو بھی میں نے عرض کی ہے. اچھا, عبد مناف کے صاحبزادوں نے قریش کی تجارت کو بڑی ترقی دی, یعنی ان میں ہاشم بھی شامل ہے اور یہ باقی سارے. کرتے کرتے بات آگے جائی, آگے جب پہنچتی ہے تو ہاشم کی پیشانی, ہاشم کو اتنی شہرت کیوں حاصل ہوئی؟ فرماتے ہیں ہاشم کی پیشانی میں نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم چمک رہا تھا. اخبار میں, اخبار حبر کی جمع ہے, حبر یہ جو ہے نا ان کے عیسائیوں کے بڑے عالم کو کہتے ہیں. قرآن پاک میں بھی یہ لفظ آیا ان کثیر من الاخبار والرہبان, ٹھیک ہے جی. تو چونکہ ان کے سامنے انجیل بھی گزری تھی, تورات بھی ان کے پیش نظر تھی, تو انہیں نشانیاں پتہ تھیں, جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو کئی دفعہ بتایا کہ نبی آخر زمان کی نشانیاں, ان کے آباء و اجداد کی نشانیاں, ان کے آگے صحابہ پاک کی نشانیاں, ان کی رہائش, جہاں کی پیدائش اور جہاں ان کے پھر ہجرت کے بعد رہائش, یہ ساری نشانیاں ادھر وہ پڑھ چکے تھے. تو جناب ہاشم کو جب اخبار میں سے کوئی دیکھتا تو آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیتا, اور بوسہ کیوں دیتا کہ اس سے پتہ تھا کہ یہ اس نبی آخر زمان کے اجداد میں سے, داداؤں میں سے. قبائل عرب و اخبار میں سے آپ کو شادی کے پیام آتے مگر آپ انکار کر دیتے. ایک دفعہ بغرض تجارت آپ ملک شام کو گئے, رستے میں مدینہ دیکھیں. میں 2 دن پہلے کسی بچے کو بتا رہا تھا کہ آقا علیہ السلام ہجرت تو آپ نے فرمائی ہے مدینہ طیبہ کی طرف, لیکن یہ نہیں کہ وہ بالکل آپ کے لیے نئی جگہ تھی. آپ نے مکہ شریف سے نکلتے وقت اپنے رب سے دعا مانگی تھی, یا اللہ مجھے یہ شہر بہت پسند ہے, میری پیدائش گاہ ہے, میرا خاندان یہاں, لیکن اب اگر تیری مرضی ہے جہاں سے جانا ہی ہے مجھے ایسی جگہ لے جا جو تجھے پسند. تو پھر اللہ تعالیٰ جل وعلا کو وہ جگہ پسند آئی جو پہلے ہی میرے آقا علیہ السلام کے ننھال تھا, وہ مدینہ طیبہ ہے, جس کو پہلے یثرب اور بعد میں پھر مدینہ طیبہ اور طابہ وغیرہ کہتے ہیں. وہاں راستے میں مدینہ میں بنو عدی بن نجار میں سے ایک شخص عمر بن زید بن لبید خضرت جی کے ہاں ٹھہرے. ان کی صاحبزادی سلمہ ان کا نام تھا. حسن صورت و شرافت میں اپنی قوم کی دیگر عورتوں سے ممیز اور ممتاز تھی. ان سے ان کی شادی مبارک ہوئی, مگر عمر نے ہاشم سے یہ وعدہ لیا تھا کہ سلمہ جب اولاد کے قریب آئیں گی پیدا کرنے کے تو ان کو پھر آپ نے اجازت دینی ہے کہ وہ اپنے ننھال آ جائیں, اپنی ماں کے پاس آ جائیں. چنانچہ ایسا ہی ہوا. یہ تو شام چلے گئے, جب واپس آئے تو سلمہ کو اپنے ساتھ اس وقت مکہ میں لے آئے, مکہ مکرمہ میں. جب آثار پیدائش کے محسوس ہوئے تو سلمہ کو مدینہ میں چھوڑ کر آپ شام کو چلے گئے. اتفاق سے وہیں آپ کا وصال ہو گیا. عمر مبارک صرف 25 سال تھی. کس کی؟ حضرت ہاشم کی, جو میرا آقا علیہ السلام کے پردادا بنتے ہیں. دادا کا نام کیا ہے؟ عبد المطلب. تو عبد المطلب کی پھر آگے جو تھی. اچھا, آج کل غزہ میں بڑے حالات خراب ہیں. یہاں غزہ ہی کا نام لکھا ہے, وہیں ان کا وصال ہوا, وہیں ان کی تدفین ہوئی 25 سال کی عمر میں. اچھا, سلمہ کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کے سر میں کچھ سفید بال تھے. آپ کے بلال کے بھی ہیں, بلال کے بھی ہیں سر میں.
اس لیے اس کا نام شیبہ رکھا گیا۔ شیبہ شعلے کو کہتے ہیں۔ قرآن پاک میں سورہ المریم میں آیا ہے لفظ کہ حضرت زکریہ کہہ رہے ہیں کہ شیبن ولم اکم بدعائک رب شقیا، یا اللہ میرے بالوں میں اب شعلہ آ گیا ہے، چاندی آ گئی ہے، بال سفید ہو گئے ہیں، بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری کوئی اولاد نہیں، تو مجھے اپنے وارثوں سے، اپنے رشتہ داروں سے بڑا خوف ہے، تو مجھے کوئی مہربانی فرما دے۔ اگرچہ یہ وقت نہیں ہے لیکن تو دعاؤں کو رد بھی نہیں فرماتا اور میں بدبخت بھی نہیں ہوں۔ تو پھر آپ کو آگے یحییٰ کی خوشخبری سنائی گئی سورہ مریم کے بالکل شروع میں، وہاں شیبن کا لفظ آیا، تو یہاں پہ بھی شیبہ کا لفظ ہے۔ کیوں کہ ان کے بالوں میں بھی کچھ، ان کے تو اصل میں بال سفید ہو گئے تھے، اور یہ جو بچہ پیدا ہوا تھا اس بچے کے اتفاقاً بچپن ہی سے کچھ بال سفید، شیبہ، ٹھیک ہے جی۔ تو ان کا نام شیبۃ الحمد رکھا گیا۔ الحمد یہ تعریف کے معنی میں ہے، حمد کی نسبت اس کی طرف اس امید پر کی گئی کہ اس سے نیک کام سرزد ہوں جس کے سبب لوگ اس کی تعریف کیا کریں گے۔ شیبہ 7 یا 8 سال مدینہ شریف میں ہی رہے، پھر مطلب کو خبر ہوئی تو بھتیجے کو لینے کے لیے مدینہ پہنچے۔ جب مدینہ سے واپس آئے، مدینہ طیبہ سے، تو اگرچہ طیبہ آقا علیہ السلام کے ظاہراً تشریف لے جانے کے بعد بنا، لیکن اب تو ہے لہذا ہم وہی کہہ لیتے ہیں۔ تو شیبہ کو اپنے پیچھے اونٹ پر سوار کر لیا۔ شیبہ کے کپڑے پھٹے پرانے تھے۔ جب چاشت کے وقت مکہ شریف میں داخل ہوئے تو لوگوں نے مطلب سے پوچھا یہ کون ہے؟ مطلب نے کہا یہ میرا عبد ہے، یعنی میرا غلام ہے۔ اس وجہ سے شیبہ کو عبد المطلب کہنے لگے، یعنی شیبہ جناب مطلب کے بیٹے نہیں ہیں۔ وجہ تسمیہ میں اور بھی کئی اقوال آئے ہیں۔ اچھا، مطلب کے بعد اہل مکہ کی ریاست عبد المطلب کو ملی۔ یہ شیبہ سے مراد ہمارے آقا علیہ السلام کے جد امجد یعنی دادا جی ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کا نام شیبۃ الحمد اور لقب عبد المطلب، جو ان کی چچا کی نسبت سے تھا، ٹھیک۔ والد ان کے ہاشم تھے نا، ٹھیک ہے جی۔ تو ان کے سپرد ہوئی، اور دیکھیں بچپن میں نام ہی شیبۃ الحمد رکھا گیا کہ لوگ ان کی تعریف کریں، اور آج کتنی صدیاں گزر گئی ہیں ان کا نام احترام سے لیا جا رہا ہے۔ ہاں، تو کیسی وہ ان کی وہ اچھا وہ ایک شگون تھا، اچھا ان کا وہ ایک امید تھی، تو اس امید کو اللہ تعالیٰ پورے فرما رہا ہے۔ مطلب کے بعد آپ بنے، اور رفادت اور سقایت ان کے حوالے ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ان کی پیشانی میں چمک رہا تھا، ان سے کستوری کی خوشبو آتی تھی۔ خود آقا علیہ السلام کو بھی یہی معاملہ تھا۔ صحابہ پاک رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ جب ہم آقا علیہ السلام کے بارے میں نہیں جانتے تھے کہ آپ کس طرف تشریف لے گئے، تو کوئی کس گلی میں نکل جاتا، کوئی کس میں، لیکن جس گلی میں خوشبو آتی تھی یقین ہوتا تھا کہ اسی طرف میرے آقا علیہ السلام، ٹھیک ہے جی۔ تو جب قریش کو کوئی حادثہ پیش آتا تو عبد المطلب کو کوئی شیبہ پر لے جاتے۔ کو پہاڑ کو کہتے ہیں شیبہ، مطلب جس پہاڑی کی اوٹ سے پہلی مرتبہ یہ بچہ نظر آیا تھا، کوئی شیبہ اسے ہی کہا جاتا ہے، غالباً یہ ہے۔ ان کے وسیلے سے بارگاہ رب العزت میں دعا مانگتے، اور ایام قحط میں ان کے واسطے سے طلب باراں کرتے، یعنی بارش کی طلب کرتے، اور وہ دعا پھر قبول بھی ہوتی، ٹھیک ہے جی۔ عبد المطلب پہلے شخص ہیں جو تحنس کیا کرتے تھے، یعنی ہر سال ماہ رمضان شریف میں کوہ ہرا، یہ ہرا وہی پہاڑی ہے جہاں سورہ آل علق کی پہلی 5 آیتیں نازل ہوئی، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، یہ وہی ہرا ہے۔ آج کل اسے جبل نور بھی کہتے ہیں ساتھ، ٹھیک ہے جی۔ یہ اللہ کا نور قرآن پاک کی صورت میں اللہ کے نور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پہ نازل ہوا اس پہاڑی پر۔ آقا علیہ السلام کھانا وغیرہ کچھ دن کا لے کی تشریف لے جاتے تھے، پھر وہیں کچھ دن آپ علیحدگی اختیار کرتے تھے اور اللہ کی یاد میں، پھر کچھ دن کے بعد حضرت ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ کھانا وغیرہ اور لے جاتی تھی۔ یہ جو آپ نے دن اکیلے میں گزارے نا، یہی دن
رمضان کے اور اعتکاف کی اصل ہے. انہی دنوں کی یاد کو باقی رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت پر رمضان کے روزے اور اعتکاف اس کو لاگو کیا ہے کہ ان دنوں کی یاد باقی رکھے. ٹھیک ہے. یہ نماز، حج، جو بھی عبادت آپ دیکھیں گے کسی اللہ کے پیارے کی یاد ہے، ان کی ادائیں ہیں جو رب تعالیٰ کو منظور ہے کہ وہ قیامت تک باقی رہیں. تو ان میں سے یہ تھا. اچھا، وہاں پہ جاتے تھے اور گوشہ نشین رہا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی یاد میں. موحد تھے، یعنی اس وقت کوئی رسول کا سلسلہ تو تھا نہیں، حضرت السلام کو گئے ہوئے بہت عرصہ ہو گیا تھا اور اس طرف کوئی اور نبی رسول آئے نہیں تھے. تو پھر اس وقت صرف موحد ہونا ہی کافی تھا. موحد مطلب اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایک ماننے والا. ٹھیک ہے جی. شراب اور بدکاری کو حرام جانتے تھے اور حرمت والے رشتے جن سے نکاح جائز نہیں ہے وہ جائز نہیں سمجھتے تھے، حرام سمجھتے تھے. اور اسی طرح ننگے جسم کے ساتھ طواف کرنا یہ ثواب سمجھا جاتا تھا اپنی جہالت کی وجہ سے. آپ ایسا نہیں کرتے تھے. لڑکیوں کے قتل کا اس وقت سلسلہ تھا جی. یہ لوگ سمجھتے تھے کہ اگر یہ لڑکیاں بڑی ہوئیں تو یہ ہمیں کسی کو داماد بنانا پڑے گا، تو اس میں پھر ہماری ہتک ہے، توہین ہے، تو ان کو زندہ ہی وہ دفن کر دیتے تھے. تو آپ ایسی کوئی حرکت نہیں کرتے تھے اور نہ اپنے خاندان میں ایسی کوئی اجازت دیتے تھے. اچھا، چور کا ہاتھ جو ہے وہ کاٹتے تھے. ٹھیک ہے. اور بڑے مستجاب الدعوات اور فیاض تھے. فیاض کا معنی ہے سخی اور مستجاب الدعوات کا معنی ہے جن کی دعائیں قبول ہوتی. آج بھی جو بندہ حاضری دیتا ہے نا تو اسے حکم ہے کہ وہ کعبۃ اللہ پر جو پہلی نظر اس کی پڑتی ہے تو جب تک وہ پلک نہیں جھپکتی نا تو اس وقت تک اس کو کہتے ہیں لمح بصر. سورہ قمر میں آیا نا کلمح البصر. اللہ تعالیٰ کا کام تو بالکل ایک پلک جھپکنے کی دیر ہے، جو چاہتا ہے ہو جاتا ہے. تو آپ لمحے بصر، پلک جھپکنا، میں کیا بات کر رہا تھا؟ ہاں جی. جب آپ بیت اللہ شریف پر پہلی نظر ڈالیں گے وہ پلک جھپکنے سے پہلے جو دعا کریں گے وہ قبول ہوگی. تو اتنی اس گھر کی جلالت، اور وہ تو بہت مسئلہ ہے کہ آپ زیادہ دیر تو آنکھ کھلی نہیں رکھ سکتے. تو پھر ہمارے امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سرکار نے فرمایا کہ آپ ایسی ایک جامع دعا کر لیں کہ جس کے اندر ساری دعائیں آ جائیں، بعد میں پھر مانگتے رہنا. تو وہ پھر آپ نے لفظ بتائے تھے کہ آپ یوں دعا کر لو کہ یا اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے، یعنی میں جو جائز دعا کروں اپنے لیے کروں جس کے لیے کروں وہ قبول ہو. تو اتنے تو آپ کر ہی لیں گے نا، پھر جھپکتی ہے تو جھپکے، تو باتیں ساری آ جاتی. ٹھیک ہے. تو یہ پہلے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ شان دی تھی کہ مستجاب الدعوات. اپنے دسترخوان سے پہاڑیوں کی چوٹیوں پر پرند کو کھلایا کرتے تھے. اس وجہ سے ان کا ایک لقب مطعم الطیر بھی تھا. طیر پرندے کو کہتے ہیں اور مطعم طعام سے ہے ان کھانا کھلانے والا. اللہ اکبر. یہ بہن کا ہے. لیکن یہ جتنا کچھ بھی ہوا پہلے میں نے عرض کیا عربی بھی، یہ سب کچھ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی. اوپر والے بھی آپ کی وجہ سے نوازے گئے، نیچے والے بھی آپ کی وجہ سے نوازے گئے. آ گئی سمجھ؟ عبد المطلب نے چاہے زمزم کو نئے سرے سے کھدوا کر درست کیا. چاہ فارسی میں کنیوں کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. عربی میں اسی کو بیر کہتے ہیں، بیر روما. ٹھیک ہے جی. اس کا قصہ یوں ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کعبہ کی تولیت نابد بن اسماعیل کی سپرد ہوئی. خیر لمبی بات ہے. کرتے کرتے یہ کنواں گم ہی ہو گیا. گم بھی کسی کی دشمنی کی وجہ سے ہوا. ادھر وہ ساری وہ تفصیل موجود ہے، آپ نے تھوڑا اس کو دیکھ لینا ہے. ہم ابھی تھوڑا سا کلوز کرتے ہیں پھر انشاءاللہ آگے جائیں گے. وہ
اس کے اوپر سے انہوں نے پاٹ دیا دشمنی کی وجہ سے. خود ان سے وہ سرداری جا رہی تھی, دوسرے حاوی آ رہے تھے, تو انہوں نے جناب اس کو نہ ایسے کر دیا کہ بالکل وہ چھپ ہی گیا. تو بہت عرصہ جب تک اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا یا رہا تو وہ ایسے ہی گم سم رہا. اور پھر حضرت عبد المطلب کو حکم ہوا کہ آپ نے یہ زمزم کا جو کنواں ہے نا اسے دوبارہ آپ اسے کھودیں, اور اس کے لیے پھر آپ نے دعا مانگی, یا اللہ یہ مجھے 10 بیٹے اگر عطا کر دینا تو یہ میری امداد بھی کریں گی, اور پھر میں ایک بیٹا وہ تیری بارگاہ میں قربان بھی کروں گا. جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم ہوا تھا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو وہ کیا تھا. پھر ایک لمبی داستان ہے, انشاءاللہ میں اگلے پیریڈ میں آپ کو یہ تفصیل بتاؤں گا کہ کس طرح پھر وہ انہوں نے قربانی دی, نہیں دی, یا دی تو کیسے دی, اس کی تفصیل کیا تھی. ابھی یہیں پہ بات روکتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آگے. اس کو آپ نے نا کتاب آپ کے پاس موجود ہے, تھوڑا سا خود بھی پڑھ لیں, ٹھیک ہے, دن نشین پورا تبھی ہوگا, اور پھر انشاءاللہ جو کوئی بات مشکل ہوئی وہ پھر آپ پوچھ بھی سکتے ہیں, ٹھیک ہے. یہ پوری کتاب لفظ بلفظ پڑھنا تو ممکن نہیں ہے نا, یہ تو اعزاز صرف قرآن پاک کا ہے, ٹھیک ہے. باقی جو بہت ہوگی بس